بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے فتوحات غیبی کا خاص عمل، اللہ کی غیبی مدد کا وظیفہ۔ اللہ کی غیبی مدد، غیب سے مدد اور روحانیت، تصوف، یہ ایک بہت خاص عمل ہے۔ بلکہ میں اس عمل کو اگر یہ کہوں کہ یہ عمل نہیں، یہ ایک مراقبہ ہے جو 21 دن اگر کوئی شخص پوری ایمانداری کے ساتھ، پورے خلوص دل کے ساتھ اللہ کی وحدانیت کو، اس کی بڑائی کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو کر لیتا ہے، اس کو پرفارم کر لیتا ہے 21 ڈیز، تو نہ صرف اس کو دست غیب حاصل ہو جاتا ہے بلکہ اس پر قدرت جو ہے وہ اور بہت ساری مہربانیاں کرتی ہے۔ یہ وہ وظائف ہیں جو کسی وقتوں میں اولیاء کرام اور اللہ کے بہت نیک بندے کیا کرتے تھے، اور بلکہ کئی ایسے سلاطین گزرے ہیں جن کا یہ ذکر اذکار کے اندر یہ چیز شامل رہی ہے۔ یہ عملیات، یہ وظائف، جیسا کہ میں پہلے بھی آپ سے عرض کر چکا کہ یہ سب چیزیں یہ بوسٹرز ہیں، یہ آپ کے بوسٹرز ہیں، لیکن یہ اس وقت ایفیکٹ کرتے ہیں جیسے اگر آپ صحت مند ہو نا اور آپ ملٹی وائٹامنز لیتے ہیں تو آپ کی امیونٹی کو مزید بوسٹ ملتا ہے کیونکہ آپ صحت مند ہیں۔ اب ایک آدمی آلریڈی بیمار ہو تو اس کو آپ جتنے مرضی وائٹامنز کھلا دیں وہ صحت یاب نہیں ہوگا جب تک اس کی بیماری کا علاج نہیں ہوگا۔ بعین ہی ایسے ہی یہ سلسلہ ہے جو میں آپ کو بار بار کہا کرتا ہوں، اور شاید میں ہر ویڈیو میں ہی اب تو بتانے لگ گیا کہ دوستو، پہلے جس گناہ کی بیماری میں ہم مبتلا ہو چکے ہیں، پہلے اس بیماری سے نکلنے کی کوشش کریں۔ جب آپ اس بیماری سے نکلنے کی کوشش کریں گے اور نکل آئیں گے تو دین یہ وظائف آپ کے ایفیکٹولی پرفارم کریں گے، اس کے ریزلٹس ملیں گے، اور یہ بوسٹرز آپ کی جیسے امیونٹی کو سٹرونگ کرتے ہیں، ایسے آپ کے روحانیت کو، تصوف کو، آخرت کے سفر کے اندر بھی مددگار ہوں گے، اور دنیا کے اندر بھی اس کے فیوز و برکات آپ کو ویسے ہی انسٹنٹلی ملیں گے جیسا کہ ہم آپ کو ویڈیوز میں بتاتے ہیں۔ ایمان کتنا تگڑا ہونا چاہیے، انسان کو عادل ہونا چاہیے، منصف ہونا چاہیے۔ پاورز اللہ پاک ایسے ہی نہیں دے دیتا نا، وہ بعض اوقات کچھ چیزیں انسان کو اس لیے بھی نہیں مل رہی ہوتی کہ وہ اللہ بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ شخص ابھی اس قابل نہیں کہ اس کو جو ہے وہ روحانیت کے کچھ درجات عطا کر دیے جائیں، یا اس کو غیبی فتوحات جو ہے اس کے ذمہ لگا دی جائیں، اس کو یہ سب کچھ دے دیا جائے، چاہے کہ وہ بہت عبادت گزار بھی ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ایمان تگڑا چاہیے۔ ایمان کے حوالے سے میں ہمیشہ سے سلطان محمود غزنوی میرے فیوریٹ رہے ہیں، کیونکہ ان کی بہت ساری باتیں جو ہیں وہ مجھے بہت زبردست لگتی ہیں۔ انصاف کے معاملے کا ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ انہوں نے شام عشاء کی نماز پڑھ لی تو خادم سے پوچھا کہ آج کوئی کیسا دن ہے کہ کوئی فریاد لے کر نہیں آیا، کوئی شخص، کوئی فریادی نہیں آیا اپنے پاس، تو بے چینی سی ہے عجیب۔ انہوں نے کہا جی آج کا دن تو پورا گزر گیا، کوئی فریادی حاضر ہی نہیں ہوا۔ تو سلطان جو ہے وہ اپنے محل سے باہر نکل آئے اور باغیچے میں گھومنے لگے، تو محل کے بیک سائیڈ پہ کسی کے رونے کی آواز سنی۔ جب وہاں پہنچے تو ایک شخص جو ہے وہاں کھڑا، محل کی پشت پہ کھڑا ہوا تھا اور وہ رو رہا تھا۔ تو سلطان چلتے ہوئے اس کے پاس چلے گئے اور پوچھے بھائی خیر ہے، کیا بات ہے، کیوں رو رہے؟ تو اس نے کہا کہ سلطان، میں آپ سے ایک التجا کرنے آیا تھا، فریاد کرنے آیا تھا، لیکن میں ڈر سے کچھ کہہ نہیں پایا اور پھر میں یہاں بس رونے ہی لگ گیا۔ تو سلطان نے کہا نہیں، بتاؤ، کھل کے بتاؤ کیا بات ہے، مجھے بتاؤ۔ اس نے کہا سلطان، آپ کے دربار سے، یعنی آپ کے خاص لوگوں میں سے ایک شخص ہے جو رات کے ہوتے ہی میرے گھر آتا ہے، میری بیوی کے ساتھ ظلم زیادتی کرتا ہے اور چلا جاتا ہے، اور میں روتا پیٹتا رہ جاتا ہوں، میری کوئی فریاد نہیں سنتا۔ سلطان نے یہ جب بات سنی، اس کا ایک رنگ آتا تھا اور ایک جاتا تھا۔ سلطان نے اسے کہا صبر کرو۔ انہوں نے خادم کو بلایا اور اس کو کہا کہ دیکھو، اس شخص کو کہا جب کل وہ شخص وہاں تمہارے پاس پہنچے تو تم نے فوراً مجھے اطلاع کرنی ہے،
اور خادم سے کہا کہ اس بندے کو پہچان لو، اگر میں نماز کی حالت میں بھی کھڑا ہوں نا تو اس بندے کو تم مجھ تک پہنچا دینا، اگر میں نماز کے لیے بھی کھڑا ہوں تب بھی تم اسے میرے کمرے تک پہنچا دینا۔ اس نے کہا اب تم جاؤ، کل جب وہ بندہ آئے تو تم نے مجھے اطلاع کرنی۔ وہ فریادی چلا گیا۔ دوسرے دن رات ہوئی، جب عشاء کی نماز کے بعد وہ شخص پھر آیا اور آ کے اس نے دربان نے اس کو فوراً سلطان کے پاس پہنچایا، سلطان کو اس نے لے لیا ساتھ۔ سلطان نے کہا چلو۔ سلطان نے اس کے گھر کے پاس جا کر اس سے کہا کہ اندر جاؤ، گھر میں جا کر چراغ گل کر دینا، چراغ بجھا دینا، روشنی ختم کر دینا۔ وہ شخص اندر گیا، سلطان نے دیکھا جیسی روشنی ختم ہوئی، سلطان نے اپنے نیام سے تلوار نکالی اور اس شخص کی گردن اڑا دی۔ اس شخص کی جب گردن کاٹ دی سلطان نے، تو پھر اس نے اس دیہاتی کو کہا کہ چراغ جلا دو۔ جب اس نے چراغ جلایا، سلطان نے مرنے والے کے چہرے پر نظر ڈالی اور اس کے بعد انہوں نے فوراً مصلی مانگا اس بندے سے اور 2 نفل شکرانے کی ادا کی۔ نوافل پڑھ لینے کے بعد انہوں نے اس دیہاتی سے کہا کہ کھانے کو کچھ ہے گھر میں؟ تو اس نے کہا جی سوکھی روٹی ہے۔ انہوں نے کہا وہی لے آؤ۔ وہ دیہاتی گیا اور وہ ڈرتے ہوئے سوکھی روٹی جو گھر میں پڑی تھی وہ لے کر آیا، اور وہ اس سلطان محمود غزنوی نے وہاں بیٹھ کے وہ سوکھی روٹی جو ہے پانی کے ساتھ کھائی۔ تو اس دیہاتی نے سوال کیا، اس نے کہا سلطان پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس ظالم سے میری جان چھڑوائی۔ اب میرا ایک سوال ہے کہ ایک تو یہ بتائیں کہ جب آپ میرے گھر آئے تو آپ نے مجھے چراغ بجھانے کے لیے کیوں کہا، اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر آپ نے مصلی لیا، نماز بھی پڑھی، نوافل پڑھے، اس کے بعد پھر آپ نے روٹی مجھ سے طلب کی، کیا ماجرا ہے؟ تو سلطان نے اس سے بڑے وقار اور متانت کے ساتھ، ایمان والے آدمی جیسے بولتے ہیں، اس نے کہا تمہیں روشنی اس لیے بجھانے کے لیے کہا تھا کہ ایسی حرکت میرے دماغ میں آیا کہ صرف میرے بیٹوں میں سے ہی کوئی کر سکتا ہے جو اتنا تگڑا یا اتنا وہ ہو کہ جس کو میرے غضب کا اور غصے کا پتہ بھی اور وہ یہ حرکت کرے، تو میں نے اس لیے اندھیرا کروا دیا کہ کہیں بیٹے کی شکل دیکھ کے میرا ہاتھ رک نہ جائے۔ دوسری بات یہ کہ میں نے مصلی مانگ کر نوافل اس لیے ادا کیے کہ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اس بات پہ کہ شکر ہے کہ میرے بچوں میں سے یہ مردود نہیں تھا کوئی شخص۔ اور تیسری بات یہ کہ روٹی تم سے اس لیے مانگی کہ جب سے تم سے کل یہ میں نے بات سنی ہے اس وقت سے لے کے اب تک نہ میں نے کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے، تب سے میں بالکل بھوکا ہوں اور پیاسا ہوں، تو میں نے آج یہ نوالا شکر کر کے اور یہ آپ کے سامنے کھایا۔ یہ ایمان کی طاقت ہوتی تھی سلاطین کی، ایسے ہی نہیں انہوں نے اتنے بتوں کو توڑا، بت شکن کہلائے، اتنا اسلام پھیلایا، عادل لوگ تھے وہ، ایمان تگڑا تھا۔ اب ایسے لوگ کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی آیت، کوئی کچھ پڑھتے تھے تو وہ قبولیت کے اعلیٰ مراحل پہ پہنچتی تھی، وہ ان کو اثرات ملتے۔ اپنے ایمان کو تگڑا کر لیجئے، پھر وظائف کیجئے، پھر دیکھیں کیسے اثر کرتے ہیں۔ یہ مراقبہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ عمل بتانے جا رہا ہوں۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے اکیلے کمرے میں بیٹھنا ہے، باوضو ہو کر، مصلی پر قبلہ رخ ہو کر، خاموشی سے، کوئی ڈسٹربنس نہ ہو، بھلے رات تھوڑا لیٹ ہو جائے جب سب سو جائیں۔ 21 دن جو وقت رکھنا ہے 21 دن وہی وقت رکھنا ہے، ناغہ نہیں کرنا، وقت کا اور جگہ کا خاص خیال رکھنا، اسی جگہ پہ مصلی بھلے 21 دن بچا پڑا رہے۔ آپ نے 51 بار وہاں بیٹھ کے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 51 بار، پھر 101 بار یا رزاقو پڑھنا ہے، پھر 101 بار یا غنیو پڑھنا ہے، پھر 101 بار آپ نے پڑھنا ہے، پھر 101 بار آپ نے پڑھنا ہے واللہ المستعان علی ما تصفون، اور 101 بار پڑھنا ہے واللہ خیر الرازقین۔ اسی ترتیب سے یہ آپ نے 21 دن تک پڑھنا ہے اور یہ آپ کا عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ پھر دیکھیں کیسی غیبی مدد آپ کو ملتی ہے اور کیسے فتوحات حاصل ہوتی ہیں، آپ کو کیسی روحانیت ملتی ہے۔ بعد میں اس عمل کو قائم کرنے کے لیے یہ تمام چیزیں آپ نے 33 بار عشاء کے بعد پڑھتے رہنا ہے اور یہ آپ کا عمل قائم رہے گا۔ وظیفہ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا۔
ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।